اجمل صاحب، آپ تاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بڑی امپورٹ ایکسپورٹ چائنا کے ساتھ ہماری چیزیں، امپورٹ تو ویسے زیادہ ہے، ایکسپورٹ تو کم ہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کتنا فائدہ ہوگا پرائم منسٹر کے اس دورے سے اور اس کی جو اہمیت ہے اس ٹائم پر کہ ایک تو بجٹ پیش کرنا ہے، امیدیں کیا ہیں آپ کو دورے کے حوالے سے بتا دیں. پرابلم وہی ہے کہ آپ چائنا جائیں گے تو امریکہ ناراض ہوگا، امریکہ جائیں گے تو چائنا ناراض ہوگا. تو ہم ادر میں لٹک رہے ہیں، ہم سے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کس کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. دیکھیں، جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر لیں گے اور ان کو باور نہیں کرائیں گے کہ بھائی امریکہ صاحب ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں، ہمیں ملک بھی تو چلانا ہے، لیکن ہم ایسی بات شاید نہیں کر سک رہے ہیں. اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری امپورٹ تو بند ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، ہماری کوئی چیز آئی نہیں رہی ہے، انڈسٹری ہماری بند پڑی ہے، ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس سامان کوئی نہیں ہے، امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم باہر سے انویسٹر ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستان کا جو انویسٹر ہے وہ پہلے تو سارا پیسہ لگا کے بیٹھا تھا زمین پہ، ریئل اسٹیٹ پہ. اب ریئل اسٹیٹ پہ جب قدغن لگی ہے ٹیکسز کی تو وہ واپس ہوا ہے. اب جب وہ واپس ہوا ہے تو وہاں لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں. جو عام آدمی تھا جس نے تھوڑے تھوڑے پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے وہ مارا گیا بیچارہ. اب وہ انویسٹر انتظار کر رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ پہلے تو اس کو راستہ دیں کہ اس نے ملک میں کیا کرنا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، انویسٹر ہے، اس کو تحفظ دیں، اس کے پیسے کہیں ایسی جگہ لگوائیں. ٹھیک ہے، پیسے کاروبار میں لگنے چاہیے، ملک تب بھی ترقی کرتا ہے. لیکن ہمارے پیسے اس وقت جو ہمارے 10-15 لاکھ لوگ تھے جو جن کے پاس پیسہ تھا، جو یہاں پہ کاروبار کو چلا رہے تھے، وہ باہر چلے گئے. انہیں مشکلات نظر آئی ہیں جب، تو وہ چھوڑ گئے ہیں اس ملک کو. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے اخراجات کم کریں. جب تک آپ دیکھیں، آپ اس طرف تو آ ہی نہیں رہے ہیں. غریب آدمی مزید مشکل میں چلا گیا. بڑے بڑے ہاؤسز میں یہ جو روزانہ کھانے چلتے ہیں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں روزانہ کھانے چلتے ہیں، گورنر ہاؤسز میں، وہ یار ان کو بند کریں. ہم غریب ملک ہیں بھائی. یہ وزیر اعظم صاحب سے میری بھی گزارش ہے کہ یہ کہتے تھے میں کپڑے بیچ کے، تو 5-5 لاکھ کا تو انہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی آپ کاٹن پہن کے جائیں؟ ہم غریب ملک کے لوگ ہیں. ایک گاڑیاں واپس نہیں، یہ بڑی بڑی 10-10 کروڑ کی گاڑیاں جو ایسے پیٹرول پیتی ہیں جیسے اونٹ پانی پیتے ہیں، ان کو کھڑا کریں. چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ چلائیں. یار ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمارے پاس آمدن کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. آمدن تو ہے ہی نہیں ہے اس ملک کی. ہر ادارہ ہمارا 600 ارب روپے کے خسارے میں. اور بھائی جب تک آپ آمدن نہیں بڑھائیں گے، ٹیکسز کے لیے آپ آمدن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہاں، یہ بھی بات 35 لاکھ آپ تاجر ہیں. حکومت اسکیم لے کر آتی ہے، آپ کو کہتی ہے آئے اس کے اوپر آ کر جو ہے نا انرول ہو، بتائیں کتنا ٹیکس، کتنا کاروبار کر رہے ہیں. کتنے لوگ بتائیں نا، 35 سے 40 لاکھ تاجر تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ایپ کے ذریعے جنہوں نے خود کو رجسٹر کرایا؟ اس وقت 1.25 کروڑ تاجر ہیں پاکستان میں. میں آپ کا فکر ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں پورے ملک کے تاجروں کا. مجھے پتہ ہے کہ 1.25 کروڑ سے زیادہ ہیں. بتاتا نہیں، ایف بی آر ہم سے جھوٹ بولتا ہے. یقین کریں، ہر تاجر ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایڈوانس ٹیکس ان کو ادا کر رہا ہے. بجلی کے بلوں میں 10%. وہ جو سائیکل کو پنچر بھی لگاتا ہے 15 سے 30 ہزار روپے تک کے درمیان وہ دے رہا ہے ان کو ہر سال. ان کو کون سا ٹیکس چاہیے؟ اگر وہ ریٹرن فائل کرتا ہے تو ان کو ریفنڈ دینا پڑے گا. او بھائی اس کا سارا ٹیکس مانگنے والا جو چوک میں کھڑا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. گھر کی ساری چیزیں لے جاتا ہے تو ٹیکس دے کے جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے. یہ ٹیکس پلوں میں جاتا ہے. 2 ارب کی پل بنتی ہے تو 4 ارب کا اس کا بل بنتا ہے، وہ 2 ارب کہیں اور چلا جاتا ہے. ہمارا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. ٹیکس چوری روکنی ہے مطلب ٹیکس چوری. اب یہ دیکھیں نا، تاجر ہیں، ایک اگر یہ ٹیکس دیں گے جو اہداف بتا رہے ہیں، آئی ایم ایف بھی جو کہہ رہا ہے کہ وہ شاید پورے ہو جائیں، لیکن یہ اس طرح سے دینے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا کیسے اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ میجر ایشو ہے. انہوں نے خود بتایا، یہ کہتے ہیں جی کروڑ سے اوپر جو ہیں وہ تاجر ہیں. ایف بی آر کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ 3 سے 3.5 یا 4 ملین ہیں. ایک بڑا آسان حل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جیو میپنگ کے ذریعے کم از کم بڑے شہروں کے اندر یہ کون سی مشکل ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو ناممکن ہو، کہ اس کے ذریعے چیک کر لیں یار کتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی اتنی ماڈرنائزیشن میں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چیک کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم میجر سٹیز کے اندر تو کر لیں. کمرشل میٹر جو ہے، سوری میں بات رہا، کمرشل بجلی کے جو میٹر ہیں یہ پورے ملک میں کمرشلی کاروبار کرنے والوں کے ہیں. ہم 2001 سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو رجسٹر کر لیں. اس پر ٹیکس لے رہے ہیں، انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں، سیل ٹیکس بھی لے رہے ہیں، ان کو رجسٹر کر لیں. سوری میں آپ کی بات. اچھا، ایک اور بھی بات، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، ود ان دی گورنمنٹ جو ادارے ہیں وہ آپس میں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے. ڈیٹا انٹیگریٹ نہیں ہو رہا. اگر ڈیٹا انٹیگریٹ ہو رہا ہے تو ڈیٹا انٹیگریشن از ون تھنگ اور
اس کو کنورٹ کرنا انٹو ٹیکسیبلٹی، یہ ایک ادر ایشو ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، نادرا کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس بجلی کے بلوں کا ڈیٹا جو وابڈا کی ڈسکوز ہے ان کے پاس ہے، آپ کے پاس سوئی گیس کا محکمہ ہے اس کے پاس ہے، میں ملک سے یا یہ ملک سے باہر جاتے ہیں امیگریشن کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے. اچھا ایف بی آر اس کو انٹیگریٹ کر بھی رہا ہے، لیکن ایف بی آر کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ انٹیگریٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو کنورٹ نہیں کر پا رہا اس کو ٹیکسیبلٹی کے اندر. چونکہ اس کی وجہ اور بھی ہے، صرف ایف بی آر کو بلیم ہم نہ کریں، یہاں پہ پوری کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے. وجہ ہم نے ٹیکس لاز کے اندر ایسے لیکونس چھوڑے ہوئے ہیں، وہ لیکونس جب تک دور نہیں ہوں گے یہ ڈیٹا انٹیگریشن بھی کام نہیں کرے گی. مثلا ابھی بختاوری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پاکستانی باہر آپ سے بھجوا رہے ہیں پیسے، آپ کو پتہ ہے عید کا موقع بھی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ریمیٹنسز جو بھجوا رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اچھا میں اس کے اوپر ٹیکس لگانا بھی نہیں چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ڈالرز آ رہے ہیں، لیکن جو اس کا بینیفیشری میں بھی ہوں، جو آ رہے ہیں بھائی وہ ڈالرز آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں تو شو کریں. وہ ٹیکس ریٹرن میں بھی اگر شو ہو رہے ہیں تو اسے پوچھا نہیں جا رہا کہ بھائی آپ اس کو خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں یا کتنے آ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. کم از کم وہ پیسے آپ دیکھیں تو صحیح. ایگریکلچر انکم، میری سیلریڈ کلاس کی انکم تو کے اوپر تو ٹیکس ہے، ایگریکلچر انکم کے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ نیلی پیلی کالی انکم کا کوئی رنگ ہوتا ہے؟ بھائی ہر طرح کی انکم، جس کسی کی انکم بھی 6 لاکھ روپے سے اوپر ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، وہ ٹیکس ریٹ کے اندر ہونا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری انکم جو سیلریڈ کلاس، یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں ان کی اگر 6 لاکھ سے اوپر ہے تو اس کے اوپر تو ٹیکس ہو. ایگریکلچر انکم ہے جی ہم ان پٹ پہ دے رہے ہیں، ان سب سے پوچھیں یہ ان پٹ پہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ چیزیں خریدتے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن اگر سیلریڈ کلاس دے سکتی ہے تو باقی لوگ بھی دے سکتے ہیں، ریٹیلر بھی دے سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ فیصلہ سازی کا، پولیٹیکل ول کا ایشو سب سے زیادہ ہے. حکومتی سطح پر یہ نیگلیجنس ہمیں دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ اگر ایف بی آر صحیح کام نہیں کر رہا، باقی ادارے صحیح کام نہیں، یہ دس از نیڈ آف دی آر. یہ ٹائم ہے، کب کریں گے جو معاملات. ایف بی آر کے علاوہ جو ٹیکس لاز بنانے والی پارلیمنٹ ہے ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو بھائی آپ ایگریکلچر انکم کے اوپر بھی، اچھا یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، بھائی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، پروونشل گورنمنٹس کر لینا. پروونشل گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے؟ پروونسز کی کنٹریبیوشن لیس دین 1% آف جی ڈی پی ہے. اتنا بڑا ملک ہم چلا رہے ہیں، ایف بی آر کی اور باقی جو ہے وہ 9% کے لگ بھگ ہے، ان کی لیس دین 1% ہے. اچھا جب سے ہم نے میجر ٹیکسز دیے ہیں وہاں پہ امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن اتنی امپروومنٹ نہیں ہوئی جتنی کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے پاس چند بلین ڈالر کے لیے ہم مذاکرات، آئی ایم ایف کے پیکیجز، ان ہاؤس چیزیں کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہی؟ کیا گورنمنٹ ابھی تک سیریس نہیں ہے ان معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ یہ جو ایشو ہے نا یہ میرے خیال سے سائلوز کا پالیسی سائلوز کا ایشو ہے. کس طرح سے کہ آپ کی جو ٹیکس پالیسی ہے وہ محدود ہے کہ آپ نے ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے، بڑھانا کیسے ہے. وہ پھر وہی بات ٹیکس ریٹ بڑھا کے آپ کرتے ہیں، ڈائیورسفائی نہیں کرتے، ٹیکس بیس نہیں بڑھاتے ہیں. ہمیں ٹیکس بیس بھی بڑھانا ہے، ہمیں ریٹ کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے. اکنامکس میں ایک وہ کرو ہوتا ہے لیفر کرو کے نام سے کہ آپ جیسے جیسے ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہیں ریونیو بڑھتا ہے، لیکن ایک پوائنٹ تک بڑھتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، انڈسٹری بھی جانا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس تال میل کو برقرار رکھنا ہے. دوسری جو اس کی سائڈ ہے وہ ٹیکس ریونیو کا ایکسپینڈیچرز کے ساتھ لنک ہونا بڑا ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں مس ہے. ہم ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ تو پورا کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے ٹیکس ریونیو کو خرچ کر کے انہی ٹیکس ریونیو کو کمپلیمنٹ کرنا ہے اگلے سال کے لیے، وہ آپ پورا نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر ہم وہی رونا رو رہے ہوتے ہیں اگلے سال بھی کہ کس طرح سے ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے یا ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے. تو ہمیں ٹیکس ریونیو کو کلیکٹ ضرور کرنا ہے، لیکن اس ٹیکس کلیکٹڈ ریونیو کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ گروتھ ہو سکے. اور وہ گروتھ کیسے ہو سکتی ہے کہ جب آپ انڈسٹری کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتے ہیں اس ٹیکس پیسے سے، آپ اپنی یوتھ کے لیے انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹیز کھولتے ہیں تاکہ وہ ایک جو ہے وہ پروڈکٹیو پارٹ بن سکے اکانومی کا. لیکن یہاں پہ ہم لوگ اس ٹیکس ریونیو کو یا تو کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں خرچ کرے ہوتے ہیں یا نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز میں خرچ کرے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس ڈگر کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں جو ہے اپنے ٹیکس کلیکٹڈ ریونیو کو پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا تاکہ یہ سائیکل جو ہے یہ ایک پروڈکٹیو سائیکل جو ہے بن سکے اور ہم انڈسٹریل گروتھ کی طرف جو ہے وہ جا سکے. ٹھیک ہے بختیار صاحب، دیکھیں مسئلہ جو ہے اس کو بات بھی کی جا رہی ہے، اس کا حل بھی ہے، دنیا میں مختلف ماڈلز بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے. تو اس کی ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ حکومتی سطح پہ سیریسنس نہیں ہے کہ ابھی ہم سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں؟ یہ جو سنگین مسائل ہیں اس ملک کے، اس کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی؟
سر اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت جلدی ٹیکس ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے پروسیجرز ہیں ان کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اپنی ٹیکس ریٹرن خود فائل کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی براڈنگ آف ٹیکس بیس، جب تک ہم ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کریں گے اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر ہی برڈن ڈالتے رہیں گے تو میں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جو بزنسز ہیں وہ یا تو بند ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو ری لوکیٹ کر لیں گے ریجن میں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے تو اس کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہونا چاہیے، اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل خریدتا ہے تو اس کے پاس بھی ٹیکس نمبر ہونا چاہیے، کوئی عمرے پہ جاتا ہے یا حج پہ جاتا ہے تو اگر اس کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہے تو اس کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے، کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہے تو اس کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے پاس لیکن ہم نے تو چوری کا راستہ خود سے چھوڑ دیا نا یہاں پہ. اگر آپ کے پاس NTN نہیں ہے، آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، ٹیکس تھوڑا سا بڑھا دیا. اگر ویسے رجسٹریشن کے 2 لاکھ ہیں 4 لاکھ دیں اور اپنی گاڑی رجسٹر کروا لیں. چوری کے راستے تو ہم نے خود چھوڑے ہوئے ہیں. سر یہی چیز تو جو ہے نا فائلر اور نان فائلر کے ٹیکسز یہ نہیں ہونے چاہیے. جب ہم صرف ایک ہی چیز رکھیں گے کہ جو ٹیکس پیئر ہے تو وہی انٹرنیشنل ٹریول کر سکتا ہے، وہ گاڑی خرید سکتا ہے، وہ جو ہے باقی چیزیں انجوائے کر سکتا ہے، تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنی سپیڈ سے یہاں پہ ہمارے ملک میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل بڑھ رہے ہیں، ہمیں اگر ایک بندہ سال میں 10 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا کہ یہ ایک مہینے میں 100 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہیں خرید سکتا. دیکھیں 19.3 بلین ڈالر کی ہماری آئل امپورٹس ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم ریڈیوس کس طرح کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ گاڑیاں لی ہوئی ہیں، ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو فیول کو ضائع کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لوکل ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو سکے. دیکھیں ہم تقریباً 4 بلین ڈالر کی فارماسوٹیکل را مٹیریل پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم اسی انڈسٹری کو یہاں پہ انسینٹیوائز کریں تو وہ را مٹیریلز یہاں پہ بن سکتے ہیں. اسی طرح سے جو پلاسٹک کی پروڈکٹس ہیں ہم 3 بلین ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بڑی آسان ہے اس کو پاکستان میں انسینٹیوائز کر کے کہ وہ چیزیں پاکستان میں انڈسٹری لگے اور بننی شروع ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی میٹرز ہیں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے پالیسی میٹر رائٹ ٹائم پہ لیے جائیں تو جو ہمارا تقریباً 10 سے 12 بلین کا امپورٹ بل ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ٹیکس ریفارمز لے کے آنے چاہیے، ان کے جو پروسیجرز ہیں ان کو سمپلیفائی کرنا چاہیے. اور جو ہماری میجر امپورٹس ہیں جس میں ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 4 بلین ڈالر کا، ہم اس کو یہ سوچیں کہ یہاں پہ سن فلاورز کے سیڈز ہم کہاں پہ اگا سکتے ہیں، ہم اولیو آئل کہاں کر سکتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئیں 10 یا 15 سال کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو اکنامک کرائسس ہے اگلے 15 سال کے بعد ہم پاکستان کو ایک اکنامک میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر ہم پالیسیز لانگ ٹرم اور رائٹ ٹائم پہ بنائیں گے اور ایک ویژن کے ساتھ بنائیں گے.